अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और अपने अपने काम नहायत अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे और आपके ईमान का लेवल भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। सेल्फ लव, अपनी ज़ात से मोहब्बत को हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह हमारी रिस्पेक्टेड सबा जब्बार बाजी के साथ। तो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन होस्ट को पर्स टाइप करके सेंड करना होगा, राइट? ठीक है। सबसे पहले तो मैं बाजी को वेलकम करती हूँ, अहलन व सहलन मरहबा, और आपके टाइम का शुक्रिया अदा करती हूँ। दुआ के साथ हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अख़लिस मा लिवजहिकल करीम। जैसे कि आपको टॉपिक से जाहिर हो रहा है कि हमारा मेन थीम होगा अपनी ज़ात की पहचान। तो सबसे पहले तो मैं बाजी से इस बारे में क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आखिर ये टर्म जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, तो इसलिए हमारा सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सेल्फ लव है क्या। आखिर सेल्फ लव कहते किसको हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोहा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी बाजी, आ रही है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला आपका सवाल, टॉपिक की आप सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन कर चुकी हैं सारी। तो पहला तो ये कि सेल्फ लव होता क्या है। तो इसकी मैं बहुत लंबी डेफिनेशन बताने वाली हूँ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और हम अपने आप को देख भी सकते हैं। असल में जो सेल्फ लव होता है ना, वो होता है अपने आप को वैल्यू करना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना। वैसे तो लगता है कि सेल्फ लव खुद से मोहब्बत करना, और खुद से मोहब्बत करना टर्म एक खुद गर्जी लगती है, शायद सिर्फ खुद से मोहब्बत करना, लोगों को इम्पोर्टेंस न देना। नहीं, ये खुद गर्जी नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ सेल्फ और लव पर ना रखें, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पर जाएं, तो सेल्फ लव वो होता है कि अपने आप के साथ काइंड रहना, और चाहे अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, खुद को पॉजिटिव रखना, खुद को पॉजिटिव वाइब्स देना, खुद को कोसना नहीं, बातें नहीं करना, बल्कि अपने साथ भी मोहब्बत करना, काइंड रहना अपने साथ। सेल्फ लव होता है अपनी ज़हनी और जिस्मानी हेल्थ का ख्याल रखना, अपने जहन को ऐसी चीजों में, टेंशन्स में, गलत बातों में मसरूफ ना रखना, सेल्फ लव कहलाता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, खुद को फ्रेश रखना, फिट रखना, सेल्फ लव कहलाता है। हर उस चीज से बचना जो उसको नुकसान दे रही है, चाहे वो जहनी हो या जिस्मानी। चाहे हमें अच्छी लगे, हमारे दिल को बेशक अच्छी लगे, लेकिन वो मुझे फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, उससे बचना सेल्फ लव कहलाता है। अगर गलती हो गई है खुद से, तो खुद को माफ कर देना, हर वक्त क्यों हुई मुझसे, क्यों हुई मुझसे ना करना, ये सेल्फ लव कहलाता है। दूसरों को हेल्प आउट करना और उनसे हेल्प मांग लेना, ले लेना, सेल्फ रिस्पेक्ट कहलाता है। अपनी जो भी जर्नी आपकी रही है अब तक लाइफ में, उसको वैल्यू करना, अच्छे काम पर खुद की तारीफ करना, सेल्फ लव कहलाता है। हम देखें कि ये सारी जो इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, क्या ये सारी मेरे अंदर हैं, तो फिर मैं इस सेल्फ लव को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ।
बल्कि समझती हूँ। जी सुहा, समझ आई क्या है सेल्फ लव? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से उठता है ना, वो होता है कि ये हम क्यों बात करें सेल्फ लव पर, आखिर है ना, कि क्यों इस टॉपिक को रखा जाए, जरूरत तो नहीं है, सब सभी मोहब्बत करते हैं अपने आप से भी और दूसरों से भी है, क्या ये उठता है क्वेश्चन सोहा? बिल्कुल, क्योंकि हम सब अपने आप को, जाहिर है हर बात में हम अपने आप को तरजीह देते हैं, हम अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो फिर सेल्फ लव की टर्म क्यों अलग से क्यों यूज की जाती है? हमारी कोई सेल्फ स्टीम पे बात करके तो देखे वो जाएगा कहाँ? तो फिर सेल्फ लव में और इस एरोगेंसी में क्या वो एक दरमियान वाली लाइन क्या है जो इनको डिस्टिंग्विश करती है? सेल्फ लव पर जो बात करना है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है वो बहुत ज्यादा ये टर्म यूज की जाती है, और ये टर्म यूज की जाती है थोड़ी सी, आप कह लें कि खुदगर्जी की टर्म कह लें, या नेगेटिविटी की तरफ, नार्सिसिज्म की तरफ जो है ना वो कॉन्सेप्ट जा रहा होता है। नार्सिसिज्म क्या है? इसमें ये होता है कि सिर्फ खुद को वैल्यू, सिर्फ खुद को, ना किसी दूसरे का ख्याल ना करना, दूसरे हुर्रियात को ना समझना, बल्कि सिर्फ हर चीज खुद के लिए जाना है। खुशियां भी मुझे ही चाहिए, कोई तकलीफ मुझे ना आए, उस खुशियों को हासिल करने में या उन गमों को दूर करने में किसी का नुकसान होता है, मेरे इर्द गिर्द लोगों की क्या जरूरत है मुझे नहीं मालूम, लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बस मुझे ये मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे क्या चीज खुशी देती है। मुझे हर वक्त तारीफ चाहिए दूसरों से, मैं किसी की करूं ना करूं। तो जब ये जाते हैं और दूसरों के मामले में एम्पैथी नहीं रखते, वहां पर ये चीज फिर नेगेटिव होती है। उस चीज को, असल में वो चीज भाई, तो ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट नेगेटिव हो जाता है, जबकि वो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव जो है एक पॉजिटिव इमेज है, जहां आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे, सब कुछ एम्पैथी रखेंगे, दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो अब सबसे पहले खुद को, क्योंकि जब हम अपना प्रॉब्लम नहीं समझते, बहुत कॉमन सी बात है, हम सब कहते हैं कि एक सिचुएशन से जब हम गुजरते हैं तो हमें वो सिचुएशन दूसरे की समझ ज्यादा अच्छी आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जो है वो स्टमक में पेन है, तो कोई मुझे कहता है कि मेरे स्टमक में पेन है, मैं समझ सकती हूँ कि उसकी शिद्दत क्या होती है। तो यही जब हम खुद को वैल्यू करते हैं तो हम दूसरों को वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ खुद को वैल्यू करना और दूसरों को वैल्यू ना करना, ये इस टर्म के अंडर नहीं आता। असल में जो है ये सेल्फ लव जो है ना, वो हेल्दी सेल्फ इमेज है। अपना अच्छा इमेज अपने बारे में रखना, अपने ही बारे में अपना इमेज अच्छा रखना कि मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। अच्छा, हम देखते हैं जिस तरह से आजकल जी जोहा। फीमेल में नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लड़कियां खुद को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती हैं, कभी अपने कलर को लेकर, कभी मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आए हैं, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो ये चीज़ें लड़कियों में नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका सद्भाव कैसे किया जाए, इसको कैसे कम किया जा सकता है, और इसका क्या इफेक्ट होता है एक लड़की की मेंटल हेल्थ पर? असल में ज्यादा जो ये चीज है ना, सेल्फ लव की कमी फीमेल्स में जो चीज सामने आई है बहुत ज्यादा ये है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होती है कि खुद के बारे में जो है ना कि नेगेटिव बातें करना। जैसे बहुत कॉमन लाइन हम सब बोलते हैं, मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं पूरा पूरा साल, लड़कियां हैं सब यंग लड़कियां, 18 20 25 की एज है, आप वैल्यूएबल हैं, आपकी बहुत सलाहियतें हैं, अल्लाह ने आपको बामकसद पैदा किया है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि हर चीज बामकसद बनी हुई है। और फिर 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ्स के बाद में पूछती हूँ, अच्छा बताइए मुझे, आप क्या कर सकती हैं, कौन सी खूबी है? नेवर नो, कुछ पता ही नहीं है, बहुत गौर किया मिला ही नहीं। ये नेगेटिव टॉक्स है। ये नेगेटिव टॉक्स आपके माइंड तक नहीं कर सकती। माइंड
اس کو بالکل ریکارڈ کر لے گا, نہیں کر سکتے, صبا نہیں کر سکتے. یہ نیگیٹو ٹاکس آپ کو بالکل جو ہے وہ معذور بناتی ہیں, کام کرنے سے روکتی ہیں. آپ سوچیں نا, سب لوگ غور کریں, جو لوگ اس ٹائم سن رہے ہیں وہ ذرا پوچھیں خود سے کہ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی مجھے ٹاسک ملا میں نہیں کر سکی, میں نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ مس بہیو کر دیا, یا وٹ ایور, کوئی بھی غلطی ہو گئی میرے سے, لٹرلی وہ غلطی ہی تھی, میں نے مان بھی لیا, اس کے بعد میری باتیں کیا ہوتی ہیں, میں کیا سوچتی ہوں, میں ہمیشہ غلط کر دیتی ہوں, ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے, میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ بولوں اس طرح, لیکن پھر میں بول دیتی ہوں. بار 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 ہم خود کو نیگیٹو, میں تو بدل ہی نہیں سکنا, کہتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں قرآن پڑھ کے, میں تو نہیں بدل رہی, میں تو یہ نہیں کر رہی, میں تو وہ نہیں کر رہی. نہیں 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 نہیں, ہماری ٹاک میں ہوتا ہے یہ چیز نا, انسان کے ذہن کو پکا کر رہی ہے, کیونکہ ہر چیز انسان کے گمان کے قریب ہوتی ہے. ہم پازیٹیو سوچیں گے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ غصہ کیسے کم کریں, یا ہم کیا کہتے ہیں, پہلے ذہن کو آپ تیار کریں کہ جب آئی سچویشن آئے گی تو میں یہ بہیو نہیں کروں گی, میں وہ بہیو نہیں کروں گی, سوچتے رہیں سوچتے رہیں سوچتے رہیں, اور جب وہ سچویشن آئے گی میرا غصہ بہت حد تک کم ہوگا, لیول کم ہوگا پہلے سے, کیونکہ میں نے مینٹلی پریپیئر ہے, ذہن کو اتنا زیادہ یہ کہا کہ میں خود کو کنٹرول کروں گی, خود کو کنٹرول کروں گی, کہ ذہن تیار ہو گیا کہ یس شی ول ڈو, وہ کنٹرول کر لے گی. تو نیگیٹو ٹاکس میں ہم یہی بار بار خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر obviously جب نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نہیں ہوتا, وہ واقعی وہ کام نہیں کر پاتے, ہم وہ ٹاسک پورا نہیں کر پاتے, اور پھر اس چیز کا ڈپریشن ہوتا ہے. پھر جب ڈپریشن ہوتا ہے یہ چیز اور بڑھتی ہے. اور اس کی جو ریزن میں ساتھ ہی بتا دوں کہ آخر یہ اتنی نیگیٹو سیلف ٹاک کیوں ہوتی ہے. یعنی کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ خود سے بات کرنا, غلط باتیں کرنا جو ہے یہ غلط ہے, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, میں تو شاید فالتو پیدا ہوئی ہوں, جبکہ رب نے نہیں فالتو پیدا کیا, وہ اس نے تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو فالتو پیدا کی. اس کی ایک بہت بڑی ریزن, اور یہ سب ہم سب کی لائف میں, میری آپ کی, ہم سب کی, ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو اس پر چھوڑ دیا, اپنے فیس بک پہ, انسٹا کے اکارڈنگ چھوڑ دیا کہ جو مجھے وہاں سے رسپانس آئے گا نا میں وہ ہوں. میں نے اپنی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن جو ہے ان پر چھوڑ دی. اگر یہاں پر آن لائن لوگ مجھے ایکسیپٹ کر لیں گے تو میں بہت اچھی ہوں, اور اگر مجھے نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو میں بہت بری ہوں. میں نے کسی کو میسج کیا ہے, میرے سے کوئی کسی کے تعلقات بہت اچھے ہیں, لائف بھی ہے, اور سوشل میڈیا کی ذرا زیادہ ہمارا انٹریکشن بڑھ گیا اس وجہ سے, اگر مجھے ویسا رسپانس نہیں آیا آگے سے تو میں کہوں گی اچھا میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے, مجھے لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, مجھے لوگ دوست ہی نہیں بناتے, کچھ عرصہ میرے ساتھ اچھا رہتے ہیں, بعد میں پھر مجھے چھوڑ دیتے ہیں. میں نے لوگوں کو بنا لیا اسٹینڈرڈ, if they will accept تو میں اچھی ہوں, if they will reject تو میں بری ہوں. اور دیکھیں انسان ہے, وہ کبھی بھی 100% ایک موڈ پر نہیں رہتا, کبھی وہ بہت خوش ہوتا ہے, کبھی وہ اداس ہوتا ہے, کبھی آپ کو اچھا رسپانس دیتا ہے, کبھی رسپانس نہیں دیتا. اب اس کے بزی ہونے یا اس کے کسی, وہ بھی اپنی ایک مینٹل جو ہے سچویشن سے گزر رہا, ہو سکتا ہے وہ کسی سچویشن سے گزر رہا, آپ کو پراپر جواب نہ دے پایا. اب کیا ہو رہا ہے, اس نے تو نہیں کیا, اب میں اپنے آپ کو جو کر رہی ہوں, مجھے چھوڑ جاتے ہیں لوگ, میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, بہت کامن سی بات ہے, ہم سب اس کو جانتے ہیں. اس کا حل بھی میں ساتھ ہی ایک ہی جو ہے وہ بات میں بتا دیتی ہوں کہ اس سے نکلنا کیسے. لوگوں کو اپنی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کا جو ہے نا لیول مت بنے, اسٹینڈرڈ مت بنے. لوگ ایک پل ہمیں ریجیکٹ کرتے ہیں, ایک پل ہمیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے, اگر جو ہے وہ میسج کی آپشن موجود ہے, اوپن ہے, تو اس میں لکھیں گے. بہت بار ایسا ہوا, کس کے ساتھ یس اور نو میں بتائیں, یس کر کے بتائیں کہ ایک شخص جس کے ساتھ بہت بنتی تھی پھر ختم ہو گئی, اور ایک کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی وقت کے ساتھ بننے لگ گئی. کیا ایسا ایکسپیرینس آپ سب کی زندگی میں ہوا ہے؟ دیکھیں یس کے آنسر ہی آ رہے ہیں نا, تو اٹ مینس کیا ہے, ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. دیکھیں ہمیشہ کا بھی آنسر آیا ہے, یس ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے.
کہ لوگ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح ہم کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچ رہے تھے, بعد میں نیگیٹو سوچ لیتے, نیگیٹو سوچ رہے تھے, بعد میں پازیٹیو سوچ لیتے. اس کا کیا مطلب؟ تو اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. تو اگر ہم نے لوگوں کو اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ اگر یہ ایکسیپٹ کریں گے تو میں صحیح ہوں, اگر یہ نہیں کریں گے تو میں غلط ہوں, تو ہم ڈوب گئے. پھر ڈوبے اگر ہم نے اسٹینڈرڈ اتنا لو بنا لیے. تو زحا کے پوچھنے کے بغیر ہی میں اگلا جو ہے نا کنیکٹ کر لیتی ہوں کہ اس سے نکلنا کیسے. ہم نے اسٹینڈرڈ اس ذات کو بنانا ہے جو ہمیشہ سنتا ہے, جس سے ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ آج رسپانس ہوگا کل رسپانس نہیں ہوگا, آج دعا سنی جائے گی کل نہیں سنی جائے گی, آج موجود ہے وہ ذات کل وہ موجود نہیں ہے. لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, زندگی سے چلے جاتے ہیں, لیکن ایک ایسی ذات کو ہم نے اسٹینڈرڈ بنانا ہوگا جو ہمیں پتہ ہے کہ ہر وقت موجود ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپشن ہی نہیں ہے ناموجود ہونے کی, ہر وقت وہ ہے. کون ہے وہ؟ کس کو بنانے کی ضرورت ہے؟ ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کا لیول اللہ تعالیٰ کو. یس. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ تو ہمیشہ ایکسیپٹ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے غلطی ہو گئی ہے پلٹ آؤ, میں معاف کر دوں گا. وہاں پر تو ریجیکشن ہے ہی نہیں. اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان غلطی ہو جائے تو وہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہے. یہ چیز اس کو بے حد پسند ہے کہ میرے بندے میرے پاس پلٹ کر آتے ہیں. بہترین خطا کار وہ ہے جو پلٹ جاتا ہے. تو وہ ہے اسٹینڈرڈ. لوگ نہیں ہے اسٹینڈرڈ. لوگوں سے باہر نکلیں گے تبھی کچھ کر پائیں گے, ورنہ ساری زندگی بس یہ کہیں گے اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہا, اس نے میرے بارے میں ایسا سوچا کیوں, اس نے یہ والا کام کیوں کیا میرے بارے میں, اس نے میرے بارے میں فلاں سے بات کیوں کی. بس پھر اس کیوں پہ ہمیں اٹک جائیں گے, پھر کچھ نہیں ہوگا. تو سمجھ آئیے پھر کچھ. جی باجی الحمدللہ. لیکن یہاں پہ ایک کوشچن تھا کہ آپ نے کہا کہ جب ہم سے غلطی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ اس بار میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا, لیکن پھر بھی مجھ سے ہو گیا, میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ وہ. تو کیا جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم خود کو کہیں کہ کوئی بات نہیں مجھ سے ہو گیا, چلو میں توبہ کر لیتی ہوں, یہ کیا ڈس ایڈوانٹیج اٹھانا نہیں آ گیا, یا گناہ پہ ہمیں خود کو ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ تاکہ وہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو نہ کر سکیں. اور ویری گڈ. اگر ہم انسان خود سے محبت کرتا رہے گا تو وہ اپنی غلطیاں کیسے ایکسیپٹ کر سکے گا؟ گڈ, بارک اللہ زحا. اچھا, جب ہم توبہ کی شرائط دیکھتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریگریٹ ہو کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ نیکسٹ ٹائم نہیں کریں, اور نیت آپ کی خالص ہو, اسی میں آ جائے. اور پھر کیا ہوگا, یہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کی جگہ کچھ کریں گے بھی, اس کی جگہ جو ہے دوسرے اعمال سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. غلطی کو چھوڑ دینا, اب یہ بھی سیلف لو میں کہلاتا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس سے سیکھ کر آگے بڑھ جانا. یہ ہوتا ہے سیلف لو. یہ نہیں کہ غلطی کرتے رہو, یہ تو خود سے جو ہے نا خود سے دشمنی لینا ہے. اگر انسان غلط کام کر رہا ہے اور اس پر ریگریٹ بھی نہیں کر رہا اور وہ کہہ رہا اچھا کوئی بات نہیں اس پر ہو گئی چلو آگے دیکھ لیتا ہوں, یہ سیلف لو نہیں. سیلف لو یہ ہے کہ غلطی ہو گئی, سامنے رکھی, ایکسیپٹ کی, یہاں میں غلط تھی, یہاں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہاں مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, نیکسٹ ٹائم میں اس کو ایسے کروں گی, اس کو ایسے سنبھالوں گی, اس چیز کو ایسے بولوں گی, یہ پریکٹس کروں گی. اس پر اللہ سے معافی مانگنا. استغفار کا جو ہے جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہر کام ان کا ٹھیک تھا, پرفیکٹ تھے, وہ بھی اپنے لیے استغفار جو ہے وہ کیا کرتے تھے, وہ کرنا. یہ چیز سیلف لو میں آتی. سیلف لو نا کو خراب کرنے والا کام نہیں ہے, سیلف لو خود کو امپروو کرنے والا کام ہے. اور غلطی کے بعد امپروو انسان تبھی کرتا ہے جب وہ اس سے سیکھ لے. اور اگر کوئی نہیں سیکھ رہا اور وہ بار بار غلطی کر رہا ہے تو وہ نو ڈاؤٹ اپنے ساتھ بہت بڑی دشمنی لے رہا ہے, بہت زیادہ دشمنی لے رہا ہے. یعنی ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف لو یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے خود کو پریپیئر کرے, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے آپ پر محنت کرے. یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکچوئل سیلف لو ہے؟ یس, ایکچوئل سیلف لو یہی ہے. اس کی نیت صرف یہی ہو کہ اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی تیاری, اور اس پروسیجر اس نیت کے ساتھ جب وہ کام کر رہا ہے تو وہ خود کو پہچانے
کیونکہ جب تک وہ خود کو نہیں پہچانے گا, وہ خود سے محبت نہیں کرے گا, تو وہ اللہ سے کیسے محبت کرے گا. ایک اسکالر الغزالی وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان خود سے محبت نہیں کرتا تب تک وہ کسی اور سے, اللہ سے محبت نہیں کر سکتا, دوسرے انسانوں سے محبت نہیں کر سکتا. اگر ہم اپنی فیلنگز کو نہیں سمجھیں گے تو ہم دوسروں کو نہیں سمجھ سکتے. پھر وہ اس اکارڈنگ, اس نیت کے ساتھ کہ میں ہوں, سب سے پہلا میرا رب ہے, اس سے مجھے اپنا کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے. پھر میرے ارد گرد کے لوگ ہیں, مجھے ان کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا ہے. اور جب آپ انسان اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اس کو خود پر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ قرآن کھول کر دیکھیں, قرآن میں عبادات سے زیادہ معاملات پر بات ہوئی. تو جو انسان آخرت کانشیس ہوگا, جو آخرت کو ذہن میں رکھ کر ساری کام کرے گا, وہ obviously اپنے آپ کو ایسا بنائے گا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے, آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے, اور اس کے لیے وہ سب معاملہ ٹھیک کرے گا. خود کے بھی معاملہ ٹھیک رکھے گا, اپنے ساتھ بھی وہ سنسیئر ہوگا, اپنے آپ کو امپروو کرے گا, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا, اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا, پازیٹیو انرجی لے کر آئے گا, اور وہ دوسروں کے لیے بھی یہی کرے گا. کتنا کانشیس انسان لگتا ہے نا, یہ والی ساری باتیں سن کر ایسا لگتا ہے بہت کوئی کانشیس انسان ہے جو ہر سٹیپ بڑے سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے, حکمت سے ہر کام کرتا ہے. ایسے ہی نہیں ہے بس چل سو چل زندگی. اس کی سیلف لو کے فزیکل اپیرنس کا, ہماری فزیکل اپیرنس کا سیلف لو سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کیا آپ, ٹھیک ہے آپ کہیں کہ ہم خود سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ بس خود کو سجا سوار کے رکھیں, برانڈیڈ کپڑے پہنے اور اچھی واچز اور اچھا گھر ڈیکوریشن اور بس, لیکن دل آپ کا جو ہے وہ بوجھل ہو, آپ اپنی روح کا خیال نہ رکھتے ہو, تو فزیکل اپیرنس کا سیلف لو سے کیا ریلیشن ہے؟ کیا فزیکل اپیرنس زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کا انٹرنل بیہیویئر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سیلف لو کے پرسپیکٹو میں؟ ہاں جی, کچھ لوگ بالکل سادہ سے ہوتے ہیں لیکن بہت خوبصورت لگتے ہیں. وہ سجتے سنورتے نہیں بھی ہیں تو اتنے بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. کچھ سمجھ آتی ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں, میں خود بھی اکثر سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت بہت دیکھیں, پیارے نہیں ہوتے, بہت خوبصورت نہیں ہوتے, لیکن ان کے پاس ہوں رہ کے ایک سیکیورٹی اور ایک ہوں لویالٹی, سنسیئرٹی اور محبت والا ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے. شاید ان کی پرسنالٹی کا ہوں ایک اورا ایسا ہوتا ہے, یا پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے, اور ایک سکون ہوتا ہے ان کی ذات میں. بارک اللہ. دیکھیں یہ ایک بیلنس ہے اندر اور باہر کا, ٹھیک ہے, اندر اور باہر دونوں کو ہی خوبصورت بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ بس صرف باہر سے خوبصورت لگیں اور یا صرف اندر سے خوبصورت لگیں. یہ جو مومن ہوتا ہے نا, وہ اندر باہر, اس کے زندگی میں نا بیلنس ہو, اگر ان شارٹ میں بات کروں. اور جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کہیں کہ اندر اور باہر سے ہم گندے بھی رہیں, اگر ہم اندر سے بالکل ٹھیک ہے, نہیں, دے آر کنیکٹڈ. اندر جو باہر سے صحیح رہتا ہے وہ اندر سے بھی صحیح رہتا ہے, جو اندر سے صحیح رہتا ہے وہ باہر سے بھی صحیح رہتا ہے. اچھا, اس میں جو چیز ہے نا سب سے پہلے وہ ہے, اگر میں باہر کی بات کرتی ہوں, ٹھیک ہے, پہلے ہم باہر کی بات کرتے ہیں کہ سیلف لو کیا ہے, کہ باہر سے ہر وقت خود کو سجانا یا بالکل چھوڑ دینا یا آرٹیفیشل چیزوں سے خوبصورتی بنانے کی کوشش کرنا. نہیں, سیلف لو جو اگر ہم باہر کی بات کریں تو وہ بھی ایک بیلنس ہے. طہارت جو ہے وہ کانسیپٹ اسلام میں ہے اور اس کو نصف ایمان کہا گیا, اسی لیے وہ بھی ایک سیلف لو ہی ہے کہ خود کو صاف ستھرا رکھا جائے, خود کو ویلیو دی جائے, گندا نہ رکھا جائے. اور اگر آپ صاف رکھتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کے اندر کی حالت پہ بھی فرق پڑتا ہے, آپ کی عبادات پہ بھی فرق پڑتا ہے, اور جب عبادات پر فرق پڑتا ہے تو وہ اندر کی خوبصورتی بھی جاگتی ہے, روحانیت انسان کے اندر آتی ہے. اور جب انسان کے اندر روحانیت آتی ہے, وہ اندر سے خوبصورت ہوتا ہے, اندر سے پرسکون ہوتا ہے, تو وہ باہر کی طرف ریفلیکٹ ہوتی ہے. صحیح. اب ہم دل پر کام نہ کریں, صرف باہر پر لگاتے رہیں, ٹوٹلی غلط ہے. جب آپ کا اندر گندا ہے تو باہر, اگر آپ باہر سے گھر کو خوبصورت پینٹ کر لیں, بہت پیارا بنا لیں, باہر پودے بہت اچھے لگا لیں, لیکن گھر میں آپ گندا رکھیں, کوئی ویلیو نہیں کرتا, کوئی بھی ویلیو نہیں کرتا.
کہ وہ کہتے ہیں باہر سے تو بڑا سجایا ہوا تھا تو اندر سے گھر کا کیا حال رکھا ہے. اندر سے کوئی محنت نہیں کرنی تھی, صرف باہر سے محنت کرنی تھی. اس گھر کو کوئی ویلیو نہیں دی تھی, اس گھر کی عورتوں کو کتنی باتیں سنائی جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ لیکن آرٹیفیشلی خود کو جو ہے نا خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کریں. اپنے آپ کو, اب میں دوسری طرف جا رہی ہوں, جب ہم اپنے آپ کو باہر سے باتیں کرتے ہیں, میرا ناک نہیں ٹھیک, میرے بال نہیں ٹھیک, باقی سب کچھ ٹھیک ہے, مجھے اپنے جو ہے نا ہونٹ نہیں پسند, مجھے اپنے ناک کی شیپ نہیں پسند, مجھے میری گردن ایسی نہیں ہے, اور میرا کلر پر تو بہت زیادہ پرابلم ہے. ایک شیڈ بنا لیا, وہ شیڈ موجود ہے تو ہم بہت خوبصورت ہے, وہ شیڈ نہیں ہے تو ہم نہیں خوبصورت. مجھے ہمیشہ جب فلٹرز یوز ہوتے ہیں نا موبائلز پر, تو کیا انسان کی سوچ ہے کہ وہ اس کو فلٹر یوز کروانے کی کوشش کرواتے ہیں کہ جو سکن ٹون ہے وہ بہت سموتھ آتی ہے جب ہم فلٹرز یوز کرتے ہیں. اٹ مینس کہ اس کی اپنی سکن پر بھروسہ نہیں ہے, جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. اللہ نے اپنی مخلوق بہترین بنائی ہے, بہترین تخلیق ہے یہ انسان, بہت خوبصورت بنایا ہے انسان کو. لیکن ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اللہ پہ, ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنے پڑے گا. یہ ساری کمیاں جتنی بھی ہمارے اندر ہے نا, اسی دن دور ہوں گی جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے. میں جیسی ہوں, میرے چہرے پر یہی سارا کچھ سوٹ کرتا تھا, یہی میرے لیے پرفیکٹ ہے, میں جو ہوں سب کے سامنے ہوں, یہ سیلف لو ہے. خود کی سکن ٹون پر بھروسہ کرنا, خود کی آنکھوں پر. باقی سب بہت اچھا, میری ہائٹ نہیں اچھی, وہ جو لمبی لمبی لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ بہت اچھی لگتی ہیں. آپ بھی اچھی لگتی ہیں, آپ شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیں اور اس سوچ کو دیکھیں کہ تم خوبصورت ہو, تمہیں رب نے بنایا, تمہیں رب نے بنایا ہے, تو اللہ نے کوئی چیز جو ہے وہ بری بنائی ہے؟ نہیں بنائی, تم بھی خوبصورت ہو. باقی جو سٹینڈرڈ دنیا نے بنائے ہیں وہی بات کہ دنیا کے سٹینڈرڈ پہ تمہیں رہنا ہی نہیں ہے, انسانوں کے سٹینڈرڈ پہ رہنا نہیں ہے. ایک انسان کو ایک ٹون اچھی لگتی ہے, دوسرے کو دوسری اچھی لگتی ہے, تیسرے کو تیسری اچھی لگتی ہے, کسی کو لمبی لڑکیاں, کسی کو نارمل لڑکیاں بھی سب اچھی لگتی ہیں, کسی کو جو ہے وہ کوئی صرف ناک کی شیپ پر غور کرتا ہے, کوئی کسی بھی چیز پر کرتا ہے. تو ہر ایک کا سٹینڈرڈ رہتا ہے, انسانوں کو سٹینڈرڈ بنانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے اور انہوں نے ہر چیز بہتر بنائی ہے, ہر چیز خوبصورت بنائی ہے, ہر انسان کو خوبصورت بنایا. اور لڑکیاں تو ویسے ہی پیاری ہوتی ہیں, ان کی اسمائل تو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے, سب لڑکیوں کی اسمائل خوبصورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آئندہ کسی چیز پر جو ہے وہ بات نہیں کرتی, لیکن اندر پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اندر پر انسان کام اسی لیے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہاری جو باقی چیزیں ان کو نہیں دیکھتا, وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اس دل کو دیکھنا رب نے, اس دل پر اس لیے کام کرنا کہ جو یہاں ہوگا وہی باہر ہوگا. ہمیں اگر اچھا رہنا ہے, صاف ستھرا رہنا ہے, اچھا دکھنا ہے, تو وہ بھی کس کے لیے دکھنا ہے؟ اپنے رب کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوبصورت بنایا ہے مجھے. اگر میں اللہ کے لیے تیار نہیں ہوتی نا, پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج کل ہوتا ہے کہ گھر میں سب سے زیادہ گندا حلیہ ہوتا ہے اور باہر سب سے خوبصورت حلیہ ہوتا ہے. یہ رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے. انسان ہر چیز کو نا اللہ سے کنیکٹ کرے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ذات ہے, اس ذات کو دیکھنا ہے. خود کے اندر کام کرنا ہے تب بھی اس کو دیکھنا ہے, خود کے باہر کام کرنا ہے. لیکن کائنڈلی باہر پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے دین کی طرف آنے والی لڑکیوں سے جو سب سے بڑا شکوہ یہ ہوتا ہے, شاید کوسچن اور تھا, میں کافی دور نکل آئی ہوں, لیکن میں ضرور کہوں گی, مجھے دین والی لڑکیاں پڑھنے پر بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اب عبایا پہننے لگے ہیں, اب سب سے زیادہ گندے رہنا ہے. نہیں, گندے نہیں رہنا, پلیز نہیں رہنا. اپنا حلیہ, میں سیلف کیئر پر جو ہے نا شاید چلی جاؤں اس ٹاپک کے ساتھ, لیکن میں ضرور کہوں گی کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. عبایا پہن رہے, عبایا کو بھی صاف ستھرا رکھنا, اندر بھی صاف ستھرا رہنا, انٹرنلی بھی اپنی کیئر کرنا ہر چیز کے لحاظ سے. یہ بھی سیلف لو ہے. اللہ نے کہا ہے, اللہ نے بنایا, اللہ نے صاف ستھرا پیدا کیا, اس نے ہماری صفائی کے انتظامات بتائے ہیں کہ ان چیزوں پر بنایا. انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی گئی, تو جو چیز انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی اس کے خلاف نہ جائے. اور دلوں پر تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر چیز وہاں سے کنیکٹڈ ہے, ہر چیز وہاں سے کنیکٹڈ ہے. نیت پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی زوہا, یعنی کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پیارے لگ رہے ہیں یا نہیں, کوئی بھی کام جب ہم کریں, اور یہ کہ ہم ہمارا دل بھی اللہ کو پیارا لگے, ہم باہر سے بھی اللہ کو پیارے لگے, ہم صاف ستھرے ہو اسی لیے ہوں کہ اللہ کو پیارے لگے, اور یہ کہ ہم خود کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں اور خود کو ڈی گریڈ مت کریں. اپنی سیلف اسٹیم, خود ہی اپنے آپ کو کم تر والی فیلنگ نہ لائیں اپنے اندر. اچھا, دیکھیں شروع میں
ہم نے دیکھا تھا نا کہ سیلف لو کیا ہے, خود کو ویلیو کرنا, کیا ہے اپنے آپ کو ویلیو کریں کہ یو آر بیوٹیفل. یعنی پازیٹیو افرمیشنز قائم کرنا اپنے بارے میں اور نیگیٹو کو بہت کٹ آؤٹ کرنا. تو اچھا آپ نے جیسے بات کی کہ جو لڑکیاں قرآن پڑھتی ہیں ان کو آپ بہت زیادہ تلقین کرتی ہیں کہ وہ اپنے صرف یہ مت سمجھے کہ اب آیا پہن لیا تو بس اٹس اوکے. تو کیا اسلامک آئیڈیالوجی کیسے ہمیں یہ سکھاتی ہے, اس میں کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیلف لو امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی بن کے اب یہ عالمہ بن گئی ہے, تو بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ یہ مولوی بن کے ان کے گھر تو ہر وقت گند پڑا رہتا ہے, بڑے گندے لوگ ہیں, لوگ کھانا نہیں ساتھ کھاتے کہ یہ گندے لوگ ہیں. تو کیا واقعی اسلام آپ کو سیلف لو کی تلقین نہیں کرتا, یا اسلامک آئیڈیالوجی میں کیا سیلف لو ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جب ہم طہارت کا سارا پڑھتے ہیں, طہارت کے بارے میں وہاں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ رولز باقی دنیا کے لیے ہیں, جو دین پڑھ گئے ہیں وہ اس سے بالکل جو ہے بری و ذمہ ہے, وہ بالکل گندے رہے, ایسا کہیں بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہم جب پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں, قرآن کی طرف آتے ہیں, تو فرسٹ کانسیپٹ جو پڑھا جاتا ہے وہ طہارت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, کہ وہ ہماری ساری عبادات پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارے سامنے بہت سارے ایگزامپلز آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کپڑے پہنتے تھے, کس طرح کا حلیہ رکھتے تھے, کتنے صاف ستھرے رہتے تھے. صحابہ کا, ائمہ کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح وہ انہوں نے مجلس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سجانی ہوتی تھی تو وہ کتنا اپنے آپ کو کرنا شروع کر دیتے تھے. کسی کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ وہ ڈیلی اپنے جو ہے وہ کپڑے چینج کرتے تھے. کہیں میں نے نہیں سنا کہ کوئی ایسا جو ہے وہ ایگزامپل ہمارے سامنے ہسٹری میں موجود ہو جس میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا, بال بھی جو ہے وہ گندے, اور ہر چیز, ہر حلیہ جو ہے اس طرح کا کہیں بھی نہیں ملتا. اور مذاہب میں ملتا ہے اور کانسیپٹس میں ملتا ہے, اسلام میں نہیں ملتا. پہلی بات, ٹھیک ہے, دین والے بہت صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں, سچ میں بہت صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی ایگزامپل ملتی ہے سیلف لو پر, تو آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی, اس حدیث کو ہم ہمیشہ دوسرے کانسیپٹ سے جو ہے وہ سنتے ہیں, کہ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اب ہر چیز, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے آپ کے. اپنے سے محبت کرنے سے علاوہ باقی سب چیزوں سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم جب تک نہیں پہنچ سکتی اس کنڈیشن کو جب تک تم اپنے سے بھی زیادہ جو ہے وہ مجھ سے محبت نہ کرو. اینڈ دین حضرت عمر پوزڈ اور انہوں نے دوبارہ کہا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے اور اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. یس, یہ میجر کانسیپٹ ہے ہمارا, ہماری پریورٹی سیٹ کرنے کا, کہ ہمارے لیے پریورٹی کیا ہے, اللہ کی ذات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہے اور کلیئر رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے رب کی ذات آتی ہے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے, ہر اس طرح دیکھنا ہے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمیں اپنے سے زیادہ جو ہے وہ پریورٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے, اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ ایک ایسپیکٹ تو ہم نے ہمیشہ دیکھا. اب ہم دوسرا دیکھیں گے, حضرت عمر نے کہا کہ میں سوائے اپنے سے جتنی میں محبت کرتا ہوں اس کے علاوہ باقی میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اور بعد میں کہا کہ نہیں, میں اپنے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اس سے کیا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے حضرت عمر کا, کہ حضرت عمر کا خود کے ساتھ کیا تعلق تھا جب آپ نے کہا کہ میں اپنے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. مطلب ہے کہ تھوڑے سے وہ ریزسٹنس فیل کر رہے تھے کہ میں اپنی ذات سے زیادہ, پھر ایک دم انہیں خیال آیا ہوگا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ظاہر ہے ان سے تو اپنی ذات سے زیادہ, تو ایک تو ٹھیک ان ہے, کی ان کا ایک کانسیپٹ تھا, تو وہ کانسیپٹ تو الحمدللہ ان کا کلیئر ہو گیا. لیکن یہ جو لائن ہے نا, لائن کہ میں اپنے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ کیا شو کرتی کہ وہ خود کے ساتھ کیا کرتے تھے, اپنے سے بھی محبت کرتے تھے, اور اس سے محبت پہلے کرتے آپ صلی اللہ تھے. علیہ وسلم سے. یہ پریورٹی اللہ اور اللہ کے رسول ہیں, وہ نہیں آتے, وہ نیچے نہیں ہم کر سکتے, وہ ہماری پریورٹی ہیں. لیکن آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے سے بھی زیادہ, اٹ مینس آپ نے نہیں روکا کہ کیوں تم خود سے محبت کرتے ہو, کیوں خود کو ویلیو دیتے ہو, کیوں خود کو رسپیکٹ دیتے, نہیں کچھ نہیں, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریورٹی سیٹ کہ نہیں یہ پہلے آنا چاہیے, یہ بعد میں آنا چاہیے. مینس کہ خود سے محبت کر سکتے ہیں. حضرت عمر کی یہ بات جو ہے نا کہ میں اپنے سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں,
یہ اس چیز کی ہمارے پاس واضح مثال ہے. اور دیکھیں جو قرآن پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے, آپ میں سے بہت سارے جو ہے وہ لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, وہ اس بات کا جو ہے وہ گواہ ہے کہ جو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ خود کو ویلیو کرتا ہے, اللہ سکھاتا ہے. دیکھیں اور عورت جب بہت ساری مارچ اور بہت سارے ہوتے ہیں اپنے حقوق لیے جاتے ہیں, لیکن جس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ اتنی کانفیڈنٹ ہوتی ہے, بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں قرآن پڑھ لیتی ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں. یس, ہم نے دیکھا اپنے ایگزامپل ہمارے سامنے بہت ساری موجود ہے کہ کس طرح لڑکیاں لو سیلف اسٹیم کے ساتھ آتی ہیں اور ماشاءاللہ قرآن پڑھ کر, اور جب وہ پڑھانے بھی لگ جاتی ہیں تو کتنی کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں. قرآن ویلیو کرنا سکھاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ تم بہترین ہو. تو کہ بار بار قرآن میں آپ کو میسج یہی مل رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ یو آر. اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. کیوں کہ تم محبت نہیں کر رہے اگر غلط کام کر کے اپنے آپ کو آگ میں ڈالو. یہ بھی سیلف لو ہے, خود کو آگ سے بچانا, خود کو عذاب سے بچانا. بار بار قرآن یہ میسج دے رہا ہو, اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرو. اتنے ہائی ایمز رکھواتا ہے قرآن. ہائی ایمز رکھنا جو ہے نا, ایمز رکھنا وہ سیلف لو ہے. باجی وہ موٹیویشنل اسپیکرز والے ہائی ایمس کے اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بس میرا خواب ہے کہ مجھے بائک مل جائے, تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بائک چھوڑو, تم جہاز کی فکر کرو, تم یہ سوچ رکھو کہ مجھے جہاز ملے. یہ والے ایمس ہائی ایمس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہمارا ہائی ایم کیا ہے, ہمارا ہائی ایم کیا ہے؟ ہمارا ہے وہ آسمان کے اوپر وہ جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا, انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی یہ ہے ہائی ایمز. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک الٹیمیٹ گول ہے, جنت ہمارا گول ہے, وہ مقصد ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے پھر ہمیں اس دنیا میں گول رکھنے پڑتے ہیں. پھر ہم چھوٹے چھوٹے گولز بناتے ہیں زندگی میں کہ یہ کروں گی, اس طرح کے کام کروں گی. پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بعد پہلے خود پر کام انسان کو قرآن سکھاتا ہے, اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا شروع کرتا ہے, پھر اس کے اکارڈنگ ایم بناتا ہے. آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ کسی کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اتنے کروڑ لوگوں کو یا اتنے لاکھ لوگوں تک قرآن پہنچاؤں گا. دس از ہائی ایم. ہم کہتے ہیں نا بس ایک ہی بندہ مجھے مل جائے, ایک ہی لڑکی مل جائے, میں اس کو قرآن پڑھا لوں گی, بس میرے لیے بہت. یہ ہائی ایم نہیں, میکسیمم لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا یہ ہائی ایم. قرآن کو پورا غور و فکر, مزید سے مزید غور و فکر کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے ہائی ایم. بس ایک بار قرآن پڑھ لیا کافی ہے, بس میں نے خود کو بدل لیا کافی ہے, میں دوسروں کو نہیں بتا سکتی. یہ ہائی ایم نہیں. ہائی ایم میں جو ہے انسان خود تک جو ہے وہ رک نہیں جاتا. اچھا, یہاں ایک کوشچن بھی آیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے محبت نہیں کرتے لیکن باقی سب سے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ ان کا کنیکشن بہت اچھا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ کرتا ہے, اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو بدلتا ہے, یا اپنی عبادات کو, معاملات کو لوگوں کے ساتھ اللہ کے لیے بدلتا ہے, وہ اپنے ساتھ معاملات کیسے ٹھیک نہیں کرتا؟ اٹ مینس کہ وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اس میں بھی کمی. اگر انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو کبھی تکلیف نہیں دیتا, وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. دیکھیں جب آپ خود کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, آپ ایک مینٹل کتنی بری کنڈیشن میں رہتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اذیت دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, اپنے آپ کو کوئی ویلیو ہی نہیں کر رہا, اپنے آپ کو کوئی, پاسبل ہی نہیں ہے یہ چیز. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ویسے تو میرا اللہ سے بھی بہت اچھا تعلق ہے, لوگوں کے ساتھ میں بہت اچھی ہوں, لیکن بس میں خود کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں, وہ بس کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میری ذات کچھ نہیں ہے. عاجزی ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے خود کو ڈیگریڈ کرنا. عاجزی کا مطلب ہے کہ اپنی ہر ایبلٹی, اپنے ہر کام کو اللہ سے جوڑنا, لیکن ماننا کہ یہ کام ہے مجھ میں نے یہ کام کیا ہے, لیکن صرف اللہ کی توفیق سے. تکبر اور عاجزی میں یہ ڈفرنس آتا ہے نا, کہ اپنا ہر کام اللہ سے جوڑ دینا. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر لگ رہا ہے ایسا تو پھر اپنے وہ جو سارا کانسیپٹ ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جو خود کو ویلیو کرتا ہے وہی اللہ کی پہچان رکھتا ہے, وہی لوگوں کو ویلیو کرتا ہے.
अच्छा बच्चे, एक और क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था कि जैसे अगर दीन वाले खुद को बहुत ज्यादा अप टू डेट रखने लग जाए, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी वाईसी हम्म। वाले जैसे, अब वो लोग जब उनका WOC था, वो लोग आते थे हमर पे, और हम्म। क्या उनकी मतलब उनकी ड्रेसिंग और वो सब कुछ, तो लोग जब मैं वीडियोस पोस्ट करते थे हम, या तो लोग बहुत बातें करते थे कि ये दीन पढ़ा रहे हैं, या ये मॉडलिंग कर रहे हैं, या ये अपनी दिखावा कर रहे हैं अपने पैसे का। तो लोग इस तरह से भी बात करते हैं कि दीन वाले बहुत ज्यादा, तुम कुरान पढ़ती हो और ये तुमने लिपस्टिक भी लगाई हो, हालांकि फैमिली गैदरिंग है या जो भी, और तुम कुरान पढ़ती हो और ये तुम कपड़े इतने स्टाइलिश पहनती हो, तुम ट्राउजर्स पहनती हो, हालांकि वो हम्म। बेशक एक लिमिट में होता है। लेकिन फिर उस चीज से इंसान जो है वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है कि शायद हम्म। मैं बस शलवार कमीज ही पहन सकती हूँ, मैं कोई हया के दायरे के अंदर रह के, तो आप अच्छी ड्रेसिंग कर सकते हैं हम लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, हम तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वुमेनली नीड है हमारी। तो फिर इस तरह जब लोग ऐसे आपको डीमोटिवेट करें, फिर उस वक्त आप कैसे खुद को मोटिवेट करो कि नहीं, वो वही बात है कि वो जो मौलवी विद एटीट्यूड वाला फ्रेज है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? को लगता है शायद जिसने दीन पढ़ लिया ना, वो बस वो हर वक्त कोने में बैठ के और वो दुपट्टा गोल सा कस के मैला सा, बस वो इस तरह के हुलिये में हर वक्त नजर आए, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि दीन वाला कोई अप टू डेट और पढ़ा लिखा और बड़ा एलीट सा पर्सन हो सकता है। अच्छा जी। हाँ जी, ये भी एक बहुत है कि दो एक्सट्रीम है असल में यहाँ पर भी आ जाती है। एक वो कंडीशन आती है जो, अगर मैं आम सी लैंग्वेज में बात करूँ, नहीं होती, ठीक है। और एक वो आ जाती है जो कहती है कि शायद इसी तरह जो है हम दीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें, ये एक बैलेंस का नाम है। रब ने दिया, आपने खुद हदीस पढ़ी हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह ने दिया है वो दिखना नहीं चाहिए। हाँ, उस पर तकब्बुर नहीं और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए। एक शख्स को अल्लाह ने जो है वो बाइक की इस्तात दी रखी है, तो वो बाइक खरीद कर अपने सफर को आसान करे। और अगर किसी को अल्लाह ने इस्तात दी हुई है कि वो गाड़ी खरीद कर अपने काम के लिए आसानी करे, वो उसके लिए करे, उसके पीछे उसकी नीयत देखी जाएगी। ठीक है। अब जो है वो जिस जो है वो कपड़े खरीदने की जिस हद तक लिमिट जिसको अल्लाह ने दी हुई है वो उतने खरीदे, लेकिन ये उसमें इसराफ ना करे। अगर एक 5 में गुजारा होता है तो वहां 10 10, 15 15, 20 20 ना खरीदे। ठीक है ना। वो बैलेंस हमें आता है कि अल्लाह ताला ने कितनी अपनी लिमिट की, इस इंसान की क्या लिमिट है, और उस लिमिट में रहकर जो है वो काम कर सकता है। ठीक है। लेकिन फिर मैं इसमें ये कहूंगी कि आप जो भी लिमिट है ना उसमें कॉन्फिडेंट है। अल्लाह ने आपको 2 सूटों की इस्तात दी हुई है ना, उस 2 पर अल्लाह का शुक्र करें। वो जिसको आप 5 सूटों की दी हुई है ना, उसको देख देख कर खुद को जो है वो डाउन ना करें। ठीक है। सेल्फ लव ये भी होता है कि जो मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिस भी कंडीशन में रखा है ना, उस पर शुक्र करना लव होता है। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं, फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, तो मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना सेल्फ लव में आता ही नहीं। एक बात। दूसरी ये है कि उसे अपनी लिमिट्स में रखकर खर्च करने की इजाजत तो अल्लाह ने दे रखी है, तो इंसान रोक नहीं सकते। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये कि लोग बातें करते हैं कि अच्छा भाई इतना तैयार भी होते हैं, इस तरह भी करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था। एक टाइम ये लोगों ने अपना एक ट्रेंड बनाया कि शायद दीन वाले ऐसे ही होते हैं, साफ सुथरे नहीं होते या इस तरह के रहते हैं। ये ट्रेंड भी हमें ही बदलना है। दीन वाले कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आप। अभी तो फिर भी लोगों को आदत होगी। शुरू शुरू में जब जो लोग मुझसे पूछते थे कि एजुकेशन क्या है, और जब मैं उनको बताती थी तो वो इतने हैरान होते। लिटरली मुझे कुछ लोगों ने आकर कहा है कि इतनी हैरानगी होती है कि अच्छा पढ़े लिखे लोग भी दीन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन फिलहाल भी कॉन्सेप्ट मौजूद है एक बड़ी तादाद का, कि शायद एबिलिटीज वाले, सलाहियतों वाले लोग नहीं आते। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट हम ही ने लोगों के खराब किया। हम दीन में आके अपने आप को लोग आदत हो जाए कि दीन वाले बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बनाए। हम गंदे रहेंगे, लोगों का यही पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा कि ऐसे हैं। और अगर कोई कुछ कह भी देता है तो मुस्कुरा दे, कोई बात नहीं, कह दिया। हम भी तो कितनी बातें कर जाते हैं।
تو ان کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ اچھا یہ ایسے ہی ہے, اور یہ آگے سے باتیں نہیں سنائیں گے, بیٹھ کے فتویٰ نہیں دینا شروع کر دیں گے, دیکھو دین والی لپسٹک بھی لگا سکتے ہیں اور حلال والا میک اپ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حلال نہیں ہے, یہ والے برانڈ استعمال کر سکتے, کوئی فتوے دینے کی ضرورت نہیں. مراد الحمدللہ میرے دین نے مجھے اجازت دی ہے حدود میں رہ کر, حدود کو نہیں بھولنا, ٹھیک ہے. اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ چیزیں ہمارا ٹائم کتنا ویسٹ کر رہی ہیں. اگر مجھے اللہ نے بڑی استطاعت دے رکھی, ٹھیک ہے, میں 10 سوٹ بنا سکتی ہوں, اچھا پہلے 10 سوٹوں کو ڈھونڈنے میں میں نے ایک ٹائم لگایا, پھر ان کی میچنگ اور اوپر جو اس کے اوپر لگانا تھا اس میں ٹائم لگایا, اور میرے کتنے کتنے دن جو ہے وہ بازاروں میں گزر گئے. یہ تو پھر ہم سب کو پتہ ہے سمجھداری نہیں. آپ اس سے بہتر کام کر سکتے تھے, اس سے بہتر ٹائم میں, زیادہ ٹائم میں قرآن پڑھ سکتے تھے, پڑھا سکتے تھے, دوسروں کو بتا سکتے تھے. کتنے لوگ جو ہیں وہ ترستے ہیں کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا مل جائے. یعنی کہ دین ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم ایچ ایس وائی بھی پہنے, ہم فراری ریٹرو بھی, روما بھی رکھیں, ہم اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم جو ہمارے پاس استطاعت ہے, ہماری نیت ٹھیک ہے, ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ دوسروں کو شو کرنا نہیں ہے, ہماری وہ ضرورت ہے, اور اس ضرورت کو میں کس کاموں میں لگا رہی ہوں. اگر میرے پاس استطاعت ہے اور ایک بڑی گاڑی میں خرید لیتی ہوں, اور وہ گاڑی خرید کر میں کسی کلب میں جا کر غلط کام کر رہی ہوں, تو آبویسلی وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. میں ایک برانڈیڈ ڈریس پہن کر دوسروں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جس I can afford, میں نے آج یہ والا برانڈ پہنا ہے, فلاں میں شاپ پر گئی تھی یہ والا پہنا ہے, اور میں وہاں پر تو میں تو سیل کا انتظار ہی نہیں کرتی, اور میں تو ایسے لے, یہ آبویسلی سب کچھ غلط ہے. لیکن اگر ہم نہیں افورڈ کر سکتے تو رونا دھونا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جو ہماری سیلف لو کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ ہم کسی سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں, اچھے اخلاق سے بات چیت کرتے ہیں, ہمارے ریلیشنز پیور ہوتے ہیں, سنسیئرٹی پہ, لویلٹی پہ بیس کرتے ہیں, لیکن ان ریٹرن جو دوسرا پرسن ہے وہ ویسا بیہیو نہیں کرتا ہمارے ساتھ, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی میں اس پر احسان کر رہا ہوں بات کر کے, یا یہ میرے جس کو کہتے ہیں نیچے لگ گیا ہے. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں ہی ہمیشہ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہوں, شاید مجھے ریلیشن شپس نہیں رکھنے آتے, یا یہ کہ اس وقت ہم پھر سیلف اسٹیم سے ایگو کی طرف گیئر لگا لیتے ہیں, پھر وہ ہم اپنے سیلف لو سیلف اسٹیم کو چھوڑ کے یا تو ایگو پہ آ جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں. ایگو پہ کس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ خود کو کیا سمجھتا ہے, میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی, یا پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں لوگوں کے ساتھ رابطہ ہی نہیں رکھ سکتی. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو کیسے کٹ آف کیا جائے اپنی لائف سے, اور اپنے اون پر ریلیشن شپس قائم کی جائیں. دیکھیں مان لینا چاہیے, ایکسپٹ کر لینا چاہیے ہمیں کہ ہم سب انسان ہیں, ہم دوسروں کے ساتھ اچھا بھی کرتے ہیں, ہم برا بھی کرتے ہیں. انسانوں کو نہ شیطان بنانا چاہیے نہ فرشتے بنانا چاہیے, انسان انسان ہے. اگر انسان پرفیکٹ ہے تو وہ فرشتہ ہے, اور اگر وہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے تو وہ شیطان ہے. پہلے ہم ایکسپٹ کریں کہ سب انسان, سب دوسرے کے ساتھ, میں بھی کسی کے ساتھ اچھا برا کرتی ہوں, دوسرے بھی میرے ساتھ اچھا برا کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کسی بھی انسان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی ٹائپ کے کوسچنس بھی کچھ آئے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کی خاطر ہوئے, اس کے پیچھے کیا نیت ہے. میری کسی کے ساتھ دوستی ہے یا کسی کے ساتھ میری اچھی بات چیت ہے, ٹھیک ہے, یا مجھے کوئی اچھا لگتا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن, میں ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں, اس کے پیچھے ریزن کیا. اب ایک ہوتا ہے ہمارے دل کو بہت اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس دل کے اچھے لگنے کی وہ جو سیٹسفیکشن ہے اس کو پورا کرنا ہے, یا میں لوگوں سے جو تعلقات رکھتی ہوں اس کے پیچھے کوئی اور ریزن. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ لوگ ہمیشہ پرفیکٹ ہی آپ کے ساتھ کریں, نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور ان چیزوں پر کڑنا نہیں چاہیے, کڑنا بالکل نہیں چاہیے کہ فلاں نے ایسے کیوں کر دیا, انسان ہے وہ, کر دیا, اچھا ٹھیک ہے. پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے نا کہ ہم اگنور کریں زیادہ سے زیادہ, اور نارمل جو ہے وہ ریلیشن شپ رکھیں, پاگل نہ ہو لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھار کچھ ریلیشن ٹاکسک بھی ہوتے ہیں نا, کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اس سے نیگیٹیوٹی مل رہی ہوتی ہے,
वहां पर लिमिट लगानी भी मुझे कितना रखना वो बनती नहीं है, ऐसी जोड़नी भी नहीं है कि वो तोड़ने का सबब बने, ठीक है ना। और बात फिर मैं वही करूंगी कि जो है वो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, फिर है वो कुछ लोग है वो क्या होता है, उठना बनाना या बात कर रहे हैं आपको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ भी करें आपको फर्क ही नहीं पड़ता, वो क्या करे, कोई ना कोई एक जिंदगी में ऐसे हो आपने उसको हद से ज्यादा वैल्यू नहीं किया, आपने वैल्यू किसी और को, तो यही सारी वैल्यू हम अल्लाह को करना शुरू करते हैं, तो फिर लोग अच्छा बुरा करते हैं, वक्ती तौर पर तकलीफ होती है, लेकिन सवाल आता है वो फलां ने बुरा किया, नहीं सारे बुरे हमारे साथ ही करते हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो। कहते हैं ना कि फुफ्फो और चाचियां हमेशा बुरी होती हैं, तो हम भी तो फुफ्फो चाचियां होते हैं ना, औरतें भी तो होती है ना, तो हम उसमें अपने आप को परफेक्ट समझ रहे होते हैं, उधर से हम गलत ले रहे होते हैं, जब कोई दूसरे जब करते हैं हम गलत लेते हैं, जब हम करते हैं तो ठीक ले रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी गलत हो सकते हैं, ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ना रिलेशन को अच्छा रखें, बहुत अच्छा रखें, लेकिन सोचें कि कौन से रिलेशनशिप किस वजह से तंग होते हैं, कभी कभी खराब होते, सॉरी खराब होने की वजह ये भी होती है कि अगले वाला डिमांड ये कर रहा होता है कि बहुत ज्यादा मेरे साथ जो है ना वो ना हर वक्त साथ साथ चिपक के ना रह जाए, और हम चाह रहे होते हैं कि हर वक्त साथ रहे, हाथ पकड़े चल रहे हो, अगले वाले से चिढ़ने लग जाते, तो हम खुद जरिया बन रहे हैं उसकी चिढ़ का, वहां पर रोक दे, ठीक है। तो रिलेशंस को समझना कि कौन सा ताल्लुक मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, और बस उस हद तक ही रिश्ता रखना। और कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर कोई पास से, यानी इवन इवन अगर पास से कोई गुजर गया है ना, तो ये सोचने लग जाएंगे इसने मुझे इग्नोर कर दिया, तो इसको मैं नजर नहीं आई। और कोई बोतल आपके पास रख के इसने मेरे पास क्यों बोतल रखी है, या आप बड़ी कॉन्फिडेंट है और बड़ा इजी फील कर रहे हैं और बड़े मजे से बैठे हुए हैं, आपको अपना आप बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई आके कह सके कि तुम्हारा हिजाब अजीब सा है, ये तुम्हें सूट नहीं करता, और आप अगले 4-5 दिन तो कहीं नहीं गए ना कि आपने फिर जाके हिजाब ट्यूटोरियल्स देखने हैं, नए नए तरीके ढूंढने। ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए, ओवर थिंकिंग में कहीं कभी नहीं छोड़ती। 4-5 अल्लाह अकबर इतना फारिग टाइम है, तो वही ना, ये देखिए ये मेरी शुरू वाली बात है कि मैंने स्टैंडर्ड लोगों को बनाया हुआ कि लोग मेरे आपको एक्सेप्ट करेंगे तो मैं जो है वो अब यूनिवर्सिटी काफी जो है मेरे पास बच्चे आपकी आवाज काफी ज्यादा, वॉइस जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है, अगर आप रिपीट कर दें तो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बाजी अब आ रही है।
अच्छा, मैं पूछ रही थी कहाँ तक मेरी आवाज पहुंची है आप तो? जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया है ना, तब से आपकी वॉइस जो थी वो कट रही थी. अच्छा अच्छा अच्छा, आपने जो है वो क्वेश्चन किया था ये जो ओवर थिंकिंग वाला है ना? हाँ जी जी बाजी. देखिए वही बात है, हाँ ये वही बात है कि स्टैंडर्ड्स बनाने वाली बात है। और ये जो सारी चीजें होती है ना, ये प्रैक्टिस से और तैयारी से निकलती हैं। जब भी हम कोई काम करना होता है उसकी तैयारी उससे पहले होती है। तो जो है वो हम अपने आप को देखें ना, हम वो एग्जामिन करें कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जाती हैं, जो मुझे लो सेल्फ स्टीम की तरफ लेकर, इसमें मैं अपने आप को थोड़ा डाउन फील करने लग जाती हूँ। चार लोग हैं वो अच्छा बोल रहे होते हैं तो मैं डर लग जाती हूँ कि मैं तो अच्छा बोल ही नहीं पाऊंगी। कौन सी रीजंस है, पहले तो हम सबको जो है अपने अपने रीजंस है, देखिए सबकी एक रीजन नहीं, यहाँ पर दो रीजंस बोल दो, नहीं, खुद को जो है ना वो पहचाने मेरे रीजंस क्या है, कौन कौन सी मुझे काम कराती हैं ना, आप बेमकसद सा लग रहा है क्या रीजन है, ठीक, फिर उन रीजंस को सामने रख के उसका हल रखें। अगर चार लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, आप नहीं बोल पा रहे, तो बोलना सीखें, ठीक है। लोगों की एजुकेशन, आप जिसमें काम कर रहे हैं वहां लोगों की एजुकेशन है, आप अपनी एजुकेशन बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये तो इस तरह की चीजें होंगी ना जो हो सकती हैं। अब कुछ लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ सब लोग बहुत प्यार हैं, है वो अच्छा दिखते हैं, और मैं अब आपको मानना शुरू कर दिया तो बाय में सब खूबसूरत लगती है। आपका कॉन्फिडेंस आपको खूबसूरत बनाता है, आपका अदब, आपकी हया आपको कॉन्फिडेंस बनाती है। तो इस बात पर यकीन करना शुरू करें, अपने आप को रखें कि अच्छा मुझे क्या मसाइल है अपने ड्रेसेस से, सामने वो मसाइल लिखें, अच्छा मेरे रब को कौन सी चीज पसंद है, कंपैरिजन करते जाएं करते जाएं। देखिए ये मैं एक बात बता दूं, मसाइल शायद हम 1 घंटा और भी बोलें, मसाइल हल करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले वही बात कि लोगों को स्टैंडर्ड ना बनाएं, मोहब्बत करें लोगों के साथ। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों से कट के बैठ जाएं, लोगों का ख्याल रखें, लोगों के फायदे के बने सब कुछ, लेकिन वही बात कि मेरा रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में ना हो, वो मुझे खुश और ऑन ऑफ ना करते रहे, ठीक है। मेरा जो है वो सारा कुछ अल्लाह ताला से कनेक्टेड हो। दूसरी चीज, जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं एक्सेप्ट करें, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, लिखें उसको अपने पास, उसके वजूहात देखिए, वो लिखें अपने पास, ठीक है, फिर उसके सोल्यूशन क्या है। और बहुत ज्यादा लोगों से इंस्पायर ना हो, अच्छी खूबियां, कोई अच्छा बोलता है, अच्छा मैं भी अच्छा बोलूं, ठीक है। जैसे कुरान पे जब गौर फिक्र चल रहा होता है ना, तो कोई कोई पॉइंट ले देता है तो मैं फौरन अपना कंपैरिजन करती हूँ, मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिया, मैंने नहीं लिया तो मैं कैसा लिया, मुझे कैसे इस आयत को समझना ये था, कहाँ मैंने ज्यादा जो है वो कोशिश की है नहीं की, ठीक है। बस ये है एक रवैया। दूसरा, ये लोग तो इतना अच्छा गौर फिक्र करते हैं, मैं तो कर भी नहीं सकती, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज से निकलना, जो चीज चाहिए लिखें, कैसे करनी है, क्या कोशिश करनी है। बैठ के रोना बहुत आसान है, मेरे में ये भी नहीं, मेरे में वो भी नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं सिखाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो नहीं दिया, ये सब कहना बहुत आसान होता है। हम सब किसी न किसी सिचुएशन से गुजर ही रहे होते हैं। मेहनत वाला काम और जो है वो करेज जोन में आकर करने वाला काम ये होता है कि हम उन सबको पहचाने, जाने, माने और उसको इम्प्रूव करें। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, आज हम सुनेंगे लिखना शुरू करेंगे कल हम परफेक्ट हो जाएंगे, कि सारी जिंदगी का काम ये। आप एक खामी पर काम करना स्टार्ट करेंगे, उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, दूसरी ओर करना पड़ जाएगा, फिर तीसरी पर, या आखिरी सांस तक यही काम, ठीक है। और यही सेल्फ लव है, अपने आप को इम्प्रूव करना, और अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला की रजा के साथ। इंशाल्लाह. अक्सा का हैंड रेज है, तो आप अक्सा को कर दें अलाउ। जी मैंने कर दिया है. जी अक्सा। बस एक और क्वेश्चन भी आया है कि समटाइम्स आपके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है कि फिर उसके बाद आप उस
से खुद को निकाल नहीं पाते। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे भी आपका बिहेवियर होता है, बहुत अच्छा आपके लाइफ रूटीन चल रही होती है, लोगों में आप लोगों के लिए आप बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं, आपको बड़े बड़े खिताबात मिलते हैं और एक यानी आप ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। लेकिन आप खुद से नहीं मोहब्बत कर सकते, आप उस फेज से खुद को नहीं निकाल सकते जो कभी लाइफ में आपके साथ मिसहैप हुआ होता है। उस वक्त ये इंसान खुद को बहुत कैसे पैम्पर करे कि नहीं इट्स ओके, बस अब आज मूव ऑन करो। ये ना खुद को अजियत देना होता है। देखिए, हम ना रहना सीख लेते हैं उस तकलीफ के साथ, और शायद मेरी बात थोड़ी सख्त लगे, लेकिन ये हमें उस तकलीफ में रहने में मजा भी आने लगा। हमने ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। हमें डर लगता है कि अगर ये चीज हमारे अंदर नहीं होगी या ये चीज हम छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो खुद को जो है ना उस अजियत से खुद ही निकालना पड़ता है। और उसके लिए ना, और इसमें होता क्या है, हम खुद को अजियत दे रहे होते हैं और उससे निकलने को इग्नोर कर रहे होते हैं, बार बार इग्नोर कर रहे होते हैं कि मैं इससे निकल सकती हूँ इस सिचुएशन से। एक सिचुएशन हो गई, आई जिंदगी में, वो तकलीफ थी, बुरा था, गलत था, लेकिन सारी जिंदगी उसके साथ तो नहीं जिया जाएगा। बस लेट इट गो, जाने दें उसको। उसमें जीने के लिए जीना नहीं है उसमें। हम ये देखें, हम ये सोचें कि उस सिचुएशन में रहकर हम अपने आप को जाया कर रहे हैं, और अपने आप को जाया करने का मतलब है अल्लाह की नाशुक्री, और अल्लाह को नहीं पसंद नाशुक्रे लोग। अल्लाह ने मेरे साथ एक एक मेरे से जिंदगी में जो है ना एक गलत काम हो गया मेरी जिंदगी में, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था, और उसका भी मकसद था, अल्लाह ने किसी वजह से किया होगा। शायद वो सिचुएशन ना होती तो आज मैं यहाँ ना होती, ठीक है, वो एक था। लेकिन हम उसी को देखते रहते हैं जो जिंदगी में इतना कुछ मिला होता है, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। इसलिए शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट कुरान में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि हमारे अंदर और स्पेशली लड़कियों के अंदर ये चीज होती है कि जो एक चीज बुरी होती है ना, सिर्फ उसी को रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, और जो इतना कुछ मिला होता है ना उसको नहीं देखते। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा नहीं होता कि अल्लाह कुछ ले ले हमसे और उसकी जगह इनाम ना दे। हम जरूर सोचें कि एक चीज हमारे साथ हुई तो उसके इसके अलावा हमें अल्लाह ने दिया क्या कुछ, तो अल्लाह देता है। अब अल्लाह की जात पर रखें। कभी कभार तो इंसान की अपनी गलती भी होती है कि एक गलत काम होने में, तो उस वक्त तो ये होता है कि अपने आप को देखे कि उस सिचुएशन में मेरा गलत क्या था, मेरा बिहेवियर क्या था। कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि इंसान की कोई गलती नहीं होती, एक सिचुएशन उस पर आ जाती है, तो वो भी अल्लाह का फैसला था, और आज मैं जहां पर हूँ वो भी अल्लाह का फैसला है। मैं एक तकलीफ से गुजरी तो मैं कितने लोगों की उस तकलीफ को समझ सकती हूँ। कोई और गुजरा नहीं, उसको पता ही नहीं है कि ये तकलीफ वो हो सकती है। मैं कितने लोगों को उठा सकती हूँ, लेकिन मैं खुद को ही नहीं उठा रही, तो फिर वो एक एक वक्ती सा होता है जब हम लोगों को उठा रहे होते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाता है जब तक। क्योंकि फिर क्या होता है, आप लोगों को उठा रहे खुद को उठा नहीं रहे, आपका अपना एनर्जी लेवल जीरो होता जा रहा है। एक वक्त आता है आप थक जाते हैं, फिर आप लोगों को भी नहीं उठा पाते। तो सबसे पहले खुद को उठाएं, तो आपको लोगों को उठाना आसान होगा। मुझे जिंदगी में बहुत सारी पेन्स ऐसी मिली है ना, बॉडी पेन्स भी, कि मुझे बाद में, अब अक्सर कोई कहता है मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ना हल बता रही होती हूँ। तो वो मुझे एक दिन किसी ने कहा कि आपको ये सारा चीजें पता होती है, आपको ये सारी चीजें आ रही होती हैं। मैंने कहा मैं इन सारी दर्दों से गुजरी हूँ जो यहाँ पर तुम लोग जिक्र कर रहे हो ना, और मैंने उनका हल भी जो है वो मुझे पाया। अब ये सोल्यूशन मैं लोगों को दे रही होती। मैं गुजरी तो उनको बोल पाती, वरना तो मैं कहती अच्छी कैसे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो खुद को उठाना सीखे जबरदस्ती, अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जी मारिया भूल ही मुख्तार। जाती है। देखिए, ये यहाँ पर एक जो है वो आया हुआ है कि कुछ चीजें जहन में बैठ जाती हैं, वो हमने बिठाई हैं, उसकी जगह अच्छी चीजें लाना शुरू कर दें। वही बात मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ कि गिलास में गंदा पानी साफ पानी डालेंगे तो गंदा पानी निकलेगा। या तो एकदम उलट दे या साफ पानी डालते जाएं। वही बात कि अच्छी चीजों को देखते जाएं, अच्छी नेमतों को देखते जाएं, वो चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। और अगर नहीं निकला जा रहा, एक वक्त बैठे, सेल्फ टॉक करें कि भाई तुम्हें क्या मसला है, क्या चीजें तुम्हें तंग कर रही हैं। लिखें, बोले, खुद से बात करें, और खुद को कहें कि देखो हो गया, जो होना था हो गया, बस खत्म, अब मुझे आगे बढ़ना। अल्लाह हाफिज।
اپنے اندر سے وہ والی لڑکی کو نکال دیں جو ان چیزوں کو بار 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 یاد کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، جو اس کو خدا حافظ بول دیں. خود سے بات کریں، لکھیں. آپ کو پتا ہے بڑے بڑے سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ تو وہ لکھنے کو کہتے ہوتے ہیں، لکھیں. وہ کیا ہوتا ہے، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو نکال رہے ہوتے ہیں. ایک اور کوشچن ہے کہ آئی ہیو اے کوشچن، اگر ہماری نیت نہ ہو گناہ کی لیکن پھر بھی ہو جائے تو آپ کو شرمندگی ہو، آپ پھر کہتے نہیں کروں گی، ایک دو دن بعد وہ ہوتا بھی نہیں پھر. اچھا یہ میرا خیال ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس پر یہی کہ ہم ایک چیز سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن پھر وہ کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بار بار جو ہے وہ سچویشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. تو اس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کر لیں، اپنے چھوٹے ٹارگیٹس رکھ لیں. ہم نا اصل میں ٹارگیٹس وہ والے رکھ لیتے ہیں کہ بس پرفیکٹ بن جانا مجھے، وہ نہیں بنتے. آپ سے ایک کام نہیں ہو رہا نا، آپ نے وہ کام جو ہے وہ چھوڑنا ہے، آپ سے نہیں چھوٹ رہا. 2 دن کا ٹارگیٹ بنائے، 3 دن کا ٹارگیٹ بنائے، منیمم ٹارگیٹ بنائے. اچھا 2 دن کام نہیں ہوا، دعائیں کریں، صدقہ کریں، سب کچھ کریں، اور 2 دن وہ کام نہ کریں، آپ نے نہیں کیا، خود کو شاباش دیں، الحمدللہ میں نے 2 دن وہ کام نہیں کیا. اس کے بارے میں ریڈ کریں کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے، یہ جو پرابلم ہے، اس سے کیسے جان چھڑوائی جا سکتی ہے. آپ کا گوگل، آپ کا یوٹیوب ہر ٹاپک سے بھرا ہوا ہے، بہت زیادہ نہ پڑھیں اس میں. ٹھیک ہے، نارمل حد تک بس پڑھیں کہ کیا سولوشنز ہیں اس کے، وہ اپنے سامنے رکھ لیں. اللہ سے مدد مانگے، دعائیں مانگے، صدقہ کریں، قرآن پڑھیں. 3 دن کا ٹارگیٹ بنایا، 3 دن وہ غلط کام نہیں کیا آپ نے، تھپکی دیں خود کو، زبردست، شاباش، شکر ہے اللہ کا میں یہ نے کام کیا، تم نے بہت محنت کی ہے صفا، ویری گڈ. 3 سے 4 دن کا ٹارگیٹ بنا لیں، بڑے بڑے ٹارگیٹس نہ بنا لیں. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی ہیں. جس کی نیت ہوتی ہے نا، میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا، اگر نیت ہے نا ایک عادت کو چھوڑوانے کی، ٹائم لگ سکتا ہے لیکن نکل جاتی ہے. جی ماریا. جی باجی، مجھے ایک کوشچن کرنا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک آئیڈینٹی یا پرسنالٹی کرائسس ہوتا ہے جو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بالکل ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور پھر ریلیجن کو لرن کرتے ہیں اور پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ میں نے اسی طرح کیا تھا، میرا بچپن سے جو میرے گولس تھے وہ اسی طرح کے تھے، جو کہ اتنا انکلائن نہیں تھے میری ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ. میں نے میڈیا اسٹڈیز میں بیچلرس کیا، میڈیا میں چینلز پہ انٹرنشپس کی، اور میرا یہی تھا کہ میں نے یا تو میڈیا میں کام کرنا ہے یا فیشن انڈسٹری میں کچھ کرنا ہے. اور میری ہابیز بھی یہی تھی. پھر میں نے فیشن بلاگ اسٹارٹ کیا، شوٹس کیے، پبلک اکاؤنٹ بنایا، فالوورس گین کیے، سب کچھ کیا. اس کے بعد کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یو ٹرن کروایا. اس کے بعد میں آ گئی الہدا، آ گئی، میں نے قرآن پڑھا اور یہ ساری چیزیں لرن کی ہیں. اور پتہ نہیں اس میں کہیں پہ میرا یہ اوپینین بھی بنا، یا میں انہیں یاسمین مجاہد کو بہت زیادہ سنتی ہوں، شاید ان سے انسپائر ہو کے، مجھے نہیں پتا، کہیں مجھے ایسا ایک وہ بھی بنا ہے کہ جب نقاب کے بارے میں کہ میں اسے یہ والا اوپینین فالو کرتی ہوں کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. آئی نو الہدا میں سب یہ فالو نہیں کرتے، تو اب مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ میں الہدا میں بھی فٹ نہیں ہوتی، میں اپنی دوسری والی میڈیا والی فرینڈس کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی. یہاں پہ مجھے لگتا ہے نہیں، میں ایلین ہوں، یا میں نے بچپن سے چیزیں پریکٹس نہیں کی تو میں تو یہاں پہ مس ہوں. اور وہاں پہ بھی جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، یہاں تو میں بالکل فٹ نہیں ہوں. تو ایک پرسنالٹی کرائسس سے کہہ سکتے ہیں کہ اب مجھے نا اپنی وہ اسپیس نہیں مل رہی کہ اچھا میں ایسی ہی ہوں، مجھے دونوں میں سے کسی کے جیسا نہیں بننا، مجھے اس سیلف کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دیکھیں ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر کرنا. ٹھیک ہے نا، ہم نے تو وداؤٹ دلیل کام یہ کرنا ہی نہیں. تو ہم پہلے دلیل دیکھیں، صرف ایک کو نہ سنیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ نہ چلیں. ہم اچھی طرح اس پر پڑھیں، دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور اس کے بعد اگر میں ایک چیز لے رہی ہوں تو پھر آپ کی بنیاد اسٹرانگ ہونی چاہیے. میرے پچھلے دنوں یہ ایک میرے ساتھ ہوا کہ کسی نے جو ہے وہ کہہ لیں ایک طرح سے کورس چھوڑا کسی اسٹوڈنٹ نے، اور اس نے جو ریزن بیان کی، میں نے کہا اچھا مجھے اس کے دلائل دے دی تھی. اس نے مجھے دلائل نہیں تھے، جس نے کہا میں جو ہے نا دوبارہ سے ان چیزوں میں کنفلکٹ میں پڑھنا نہیں چاہتی. میں نے کہا اچھا آپ مجھے بھیجیں تو صحیح نا، میں وہ نہیں ہوں کہ بس ایک کو فالو کر رہی ہوں، میں ہر ایک جگہ پر کانسیپٹ کو دیکھتی ہوں، اور جہاں پر جو ہے وہ صحیح ہے اس کو فالو کرنا ہے، دلیل کی بنیاد پر فالو کرنا ہے. پر کتنی میسیجز پر بھی اس نے مجھے نہیں بھیجی دلیل. تو میں نے اس کو ایک ہی بات کی، میں نے کہا دیکھیں آپ کا دل دوسری چیز پر جو ہے نا وہ آپ کا شرع صدر ہے، میرا اس چیز پر شرع صدر ہے.
मेरा जिस चीज पर शरह सदर है, आप मुझसे दलाइल मांगे, मैं आपको यूं एक लाइन लगाऊंगी दलाइल, लेकिन आप मुझे नहीं भेज रही। तो जिस पर भी रहे दलाइल के साथ, फिर कॉन्फिडेंट अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह ताला मुझे सही रास्ते पर चलाना। देखिए दीन के नाम पर बहुत सारी बातें हो रही, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब हर आप तो ऑथेंटिक लोगों को सुन रहे हैं, लोग नहीं भी सुन रहे, गलत लोगों को भी सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर रखना, उस फैसले पर मेरा शरह सदर हो जो आप कम, और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस, और उस पर बहस ना करें दूसरों से, और मिसफिट ना समझें खुद को। अगर आप अलहुदा आती हैं तो कोई नहीं आपको जो है वो बाहर निकालेगा, कोई भी नहीं निकालेगा, ठीक है। तो उस चीज के बारे में ज्यादा अपने दलाइल को मजीद स्ट्रॉन्ग करें, रिस्ट्रिक्ट ना करें कि बस ये करना है यही, लेकिन फिर जो करना है उसके दलाइल के साथ करें। और बाकी जो लोग हैं, जैसे मीडिया अपनी इंडस्ट्री, सॉरी मीडिया जो फील्ड है आपके, आप उसके और अपने दोस्तों के, आपको अपना मिलना जुलना है, आप मिल सकती हैं तो अच्छे तरीके से मिलिए, कॉन्फिडेंट रहिए। क्यों इंसान कहीं भी मिसफिट नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अगर लगता है कि उन लोगों के दरमियान जाकर मैं थोड़ी वीक हो जाऊंगी तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात, अच्छा रवैया, शायद आपका अच्छा रवैया उन लोगों को भी इधर ले आए। अगर सब लोग अपने अपने शेल में बंद होने लगे तो ये काम नहीं हो सकता। हाँ जी जोहा, काफी है आज के लिए? जी बाजी काफी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि हम लोगों के दिलों में ये सारी बातें उतर जाएं, बस नक्श हो जाए और हमारे अमाल में ढल जाए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि जब हम सुनते हैं तब तो लगता है जैसे मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो गया, बस अभी अभी सब कुछ कर देंगे, अभी दुनिया फतह हो जाएगी। लेकिन एक कोई इंसिडेंट अगला ऐसा होता है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें साबित कर भी दे, और आपके वक्त का और आपकी इतनी खूबसूरत मजलिस का बहुत अल्लाह आपको इंशाल्लाह जज़ा देंगे, और हम सबको आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अभी भी बहुत सारे सवालात हैं, फिर कभी इंशाल्लाह रमजान के बाद जो है वो देखेंगे। बस मैं ये कहूँगी कि अल्लाह से मदद मांगे, कोई भी आपका मसला है उसमें जो है वो अल्लाह से बहुत ज्यादा मदद मांगे। अपने आप को वैल्यू करें, आपको रब ने बनाया, उसमें इतना कहूँगी। अगर मैं खुद को वैल्यू नहीं कर रही ना, तो मैं रब की तख्लीक की वैल्यू नहीं। तो जब बनाया रब ने तो उसकी मखलूक कैसे हो सकती है पूरी? हाँ, मसाइल होते हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, उसको जो है वो सही करने की भी कोशिश करें, अल्लाह से माफ़ी भी मांगे, मोटिवेट भी करें, आगे बढ़े, सब कुछ करें, लेकिन जैसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, और दुआएं किया करें। कोई भी सिचुएशन है, शायद बड़े से बड़ा आम लड़की हो, बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी जो है वो आपको नहीं बदल सकता अगर आप खुद बदलना चाहें। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि वो कौम जो है ना उस वक्त तक हालत नहीं बदल सकती जब लोग खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहता। तो जितने भी मसाइल हैं, तहज्जुद में उठे। मैंने किसी से सुना था कि जो इंसान तहज्जुद में उठकर अपनी बातें और अपनी जो उसकी तमन्नाएं हैं वो नहीं रख रहा है ना, इट मीन्स कि वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाओं, अपनी दुआओं के साथ सच्चा नहीं है। तहज्जुद के टाइम उठे, उस रब के सामने रखें, ये मेरे मसाइल हैं, आप हल कर दें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हल कर दें। जज़ाकल्लाह ज़ोहा, आपने मौका दिया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।